ایک سوال آیا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں اس کا نام تحریم فاطمہ رکھنا چاہتا ہوں یا حرم فاطمہ رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ نام رکھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، تحریم کا معنی ہوتا ہے عزت کرنا، حرمت کرنا۔ ان معنوں کو اگر دیکھا جائے تو تحریم فاطمہ نام رکھنا درست ہے، اور اس کا ایک معنی منع کرنا بھی ہوتا ہے۔ تحریم کا ایک معنی منع کرنا بھی ہوتا ہے۔ اب تحریم فاطمہ رکھیں گے تو مطلب فاطمہ کا منع کرنا، تو اس حساب سے یہ نام رکھنا درست نہیں ہے۔ اور دوسرا حرم فاطمہ نام رکھنا، حرم کا معنی ہوتا ہے محترم، یہ درست ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ ایسے نام کہ جن کے معنوں کے اندر کوئی ذرا برابر بھی اشتباہ کا خدشہ ہو تو وہ نہ ہی رکھے جائیں تو بہتر ہے۔ یہ دونوں نام تحریم فاطمہ ہو یا حرم فاطمہ ہو، ان سے بہتر صرف فاطمہ رکھنا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا نام فاطمہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی بڑی فضائل آئے ہیں۔ اور پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 6 صحابیات ایسی ہیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ تو لہٰذا تحریم فاطمہ یا حرم فاطمہ یا اس کے ساتھ کو اور الفاظ نام رکھنا، ان سے بہتر فاطمہ ہی ہے کہ نام فاطمہ رکھا جائے۔ میرے خیال میں یہ اتنی خوبصورت نام ہے، فاطمہ ہو، عائشہ ہو، یا حضور علیہ السلام کی جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ان کے نام ہیں، یہ سارے کے سارے خوبصورت نام ہیں، اور نام کے بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں۔ فاطمہ نام رکھ دیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میری اس بچی کو فاطمہ کا غلام بنا۔ عائشہ نام رکھ دیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میری بچی کے اندر حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی صفات پیدا کر دے۔ رقیہ نام رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، کلثوم نام رکھ دیں۔ وہ صحابیات کے نام انہی ناموں کے ساتھ نام رکھا جائے۔ ہمارے ہاں جو ایک روش چل پڑی ہے جدت کی کہ نام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو جدید نام ہو، کسی کا نام نہ ہو، تو یہ ذہنیت درست نہیں ہے۔ ہم چونکہ اپنے اکابرین مطلب انبیاء علیہم السلام ہوں، ان سے محبت کرنے والے ہوں، پھر انبیاء کے صحابہ ہوں یا صحابیات ہوں، ہم ان کے خادم اور نوکر ہیں، تو بجائے جدت کے ہمیں تو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ جی میرے بچے کا نام جو ہے نا نبی کریم کے فلاں صحابی کے نام پہ ہے، میری بیٹی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں صحابیہ کے نام پہ ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بچہ صحابہ کا غلام ہے اور یہ بچی صحابیات کی غلام ہے، یہ بچہ اہل بیت کا غلام ہے اور یہ بچی اہل بیت کی غلام ہے۔ تو یہ ایک علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے مسلمانوں کی، ایک ہمارا ترا امتیاز ہے کہ ہم اپنے اس مسلمانوں کے جو ہمارے ہیروز ہیں، صحابہ کرام ہوں یا صحابیات ہوں، ان کے خادم ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام ایک تو صحابہ کے نام پہ رکھیں، دوسرا معنی کا بھی خیال کر لیا کریں چونکہ ان کے بھی بچوں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور تیسری بات مد نظر رکھا کریں کہ بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ جس وقت اس کو پکارا جائے نا تو اس کا غلط مفہوم یا معنی نہ نکلتا ہو۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی آدمی اپنے بچے کا نام رکھ دیتا ہے برکت۔ اب بچے کا نام برکت ہے، کوئی اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا اور اس نے آ کے سوال کیا جی گھر میں برکت ہے، اور وہ قدرتی طور پہ گھر میں موجود نہیں تھا، تو اب جواب میں وہ کہیں گے جی گھر میں برکت نہیں ہے۔ اب برکت من جانب اللہ، ہر گھر کو ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اب یہ کہنا کہ گھر میں برکت نہیں ہے، یہ ایک برے فعل کے طور پہ ہوتا ہے اور اس کا معنی ذرا درست نہیں بنتا، تو ایسے ناموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔